اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام بادشاہت کا مالک، تمام شانوں کا مالک، تمام وحدانیت کا مالک، دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کا عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے بھی ہم عمل کریں گے اللہ پاک کی ذات مکمل آسانی فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور چاہت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے اپنے جائز مقصد کے اندر کامیابی، بالخصوص جائز پسند کی خواہشات میں کامیابی، جس میں آپ کی پسند کی شادی، آپ کی پسند کے مقاصد جو بھی آپ کے ہوتے ہیں تو وہ اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ آج ہم بتائیں گے کہ انسان کی کون کون سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے اس کی پسند اس سے دور ہوتی ہے، چاہے اگر ہم ایک مرد عورت کی محبت کی بات کریں یا چاہے ہم کائنات کی کسی اور چیز کی بات کریں کہ جو انسان کو بہت اچھی لگتی ہو لیکن اس کو حاصل نہ ہو پائے، تو ایسے کیا واقعات درپیش آتے ہیں کہ وہ چیزیں انسان کو حاصل نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم ماں باپ کی بات کریں، بہن بھائیوں کی بات کریں، عزیز و اقارب کی بات کریں، تو سب کی حاجات، سب کی خواہشات پوری کیوں نہیں ہو پاتی؟ تو یہ ہمارا آج کا عنوان ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور اسی کے اوپر ہی ہم نے عمل دینا ہے کہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی چیز ہم بات کر لیتے ہیں ایک چیز کا ملنا اور نہ ملنا۔ چیز ملتی بھی ہے، نہیں بھی ملتی۔ اب ہم بات کریں گے کہ چیز ملتی کیسے ہے اور کیوں نہیں ملتی، ان دونوں کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ ہمیشہ انسان کو کوئی بھی چیز ملنے والی ہوتی ہے تو اللہ پاک کی ذات انسان کے 3 اعمال دیکھتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز انسان پانے کی خواہش کرتا ہے کہ میں نے اس چیز کو پانا ہے، اللہ پاک کی ذات 3 چیزوں کو نوٹ کرتی ہے۔ اگر اس کے اعمال وہ 3 چیزیں پوری کر دیتے ہیں تو رب کریم اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ پہلی چیز اپنے ساتھ کثیر دعاؤں کی مقدار، کہ بہت سارے لوگ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہوں، ان کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، لوگوں کو دعا دینا پڑے گی، لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنا پڑے گا، لوگوں کے دکھ دردوں میں شریک ہونا پڑے گا، لوگوں کو بھلائی اور برتری کی باتیں سمجھانا پڑیں گی، جس سے آپ کو یہ دعا کا سلسلہ مل سکتا ہے۔ کیونکہ دکھاوے کی دعائیں، باتوں والی دعائیں کہ آپ نے کسی کو بول دیا میرے لیے دعا کر دو، اگلے بندے نے آپ کے لیے دعا کر دی اور آپ کو پھر کام بننا یا نہیں بننا وہ اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے، پھر اس کے اندر آپ کو وہ یقین، وہ امید نہیں لگتی کہ جو اوریجنلی میں آپ کو لگنی چاہیے تھی، کیونکہ اس دعا میں آپ کی مشقت شامل نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کا دل بھی اس چیز پر قائل ہوگا کہ آپ کے لیے جو بھی دعا کرے گا تو وہ رد نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم دوسرے نقطے کی بات کریں تو وہ ہے کسی معصوم مجبور انسان کو سہارا دینا۔ یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جو کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے، جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کو عطا کرنے میں آپ کی مدد کروا دیتا ہے۔ اب آپ کیسے یہ کام کریں گے؟ کوئی معصوم ہے، کوئی مجبور ہے، آپ ہمیشہ اس کے لیے کچھ اچھا سوچیں گے، آپ اس کی کس طریقے سے مدد کر دیتے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی اچھا راستہ تعمیر کر دیتے ہیں، آپ اس کے دکھ درد میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک معصوم انسان کا سہارا ہے جو آپ بن چکے ہیں۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ بھی جواز ہے کہ کافی افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت قیمتی چیزوں کو پسند کرتے ہیں لیکن معمولی چیزوں کو فوکس نہیں کرتے، تو اللہ پاک کی ذات جب بھی کسی انسان کو اپنی رحمت اور اپنے کرم سے عطا کرتی ہے تو ہمیشہ وہ چیز عطا کرتی ہے جو زمانے کی نظر میں بہت معمولی ہوتی ہے، اور اچھی اور بہتر چیزیں صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جو لوگ دین اسلام کو بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلام کو جو بلند نہیں کر رہے ہوتے، جو لوکل خواہشات والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی
ان کی مرضی کی جو خواہشات ہوتی ہیں، جو اونچی سے اونچی سوچ رکھتے ہیں کہ من پسند کی لڑکی ملے، من پسند کا لڑکا ملے، ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے، یہ ضرورت پوری ہو جائے، تو ان لوگوں کو اس طریقے سے چیزیں حاصل نہیں ہوتی، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وزن رکھتے ہیں اپنے اعمال کا، اور جتنا ان کے اعمال کا وزن ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ ان کی دعائیں ہیں، جتنے لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے لوگ ان کی نصیحات پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو سدھارنے میں لگے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے خاص تحائف رکھے جاتے ہیں جو رب کریم عطا کرتا ہے۔ اور ہم میں سے کئی غافل لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے یہ کام ہو جائے، یہ کام بن جائے، تو یہ دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے کام نہیں بنتے، تب تک نہیں بنتے جب تک آپ کو وہاں سے رہنمائی نہیں ملے گی، جب تک وہاں سے آپ کو دینی اصلاح کا موقع نہیں ملتا، جب تک وہ لوگ آپ کو دینی تعلیمات سے آراستہ نہیں کرتے، تب تک ان کی دعا یا ان کے کیے گئے اعمال آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس کے تیسرے نقطے کی بات کریں جو اللہ پاک کی ذات چاہتی ہے انسان سے، وہ ہوتا ہے انسان کا بہت زیادہ صابر ہونا، شاکر ہونا، صابر ہونا۔ اگر انسان صبر کرے گا، اگر انسان شکر کرے گا، صبر کرنے سے مراد کہ کوئی چیز وہ پانے کی خواہش کر رہا ہے، اس کو نہیں مل رہی تو وہ روئے گا، چیخے گا، چنگاڑے گا نہیں، بلکہ صبر کرے گا۔ اگر وہ کوئی چیز اس کو جو ملی ہوئی ہے، جو اس کے لیے اس کے نظر میں اتنی اچھی نہیں ہے، اس کو زیادہ بہتر نہیں لگتی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی تقدیر اور اس کی رحمت اور اس کا کرم سمجھ کر اس کو شکر گزاری سے تسلیم کرے گا، اس کے ساتھ صدق کے دل سے چلے گا، ایمانداری کے ساتھ چلے گا، تو اللہ پاک کی ذات اس سے راضی ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں اس کو وہ چیز دلوا دے گی۔ اب اگر ہم بات کریں کہ چیزیں انسان کو ملتی کیوں نہیں ہیں، یہی تین نکات اگر ہم دیکھیں، اگر انسان نہیں عمل میں لائے گا تو اس کو چیزیں نہیں ملتی، اور اگر یہی تین نکات انسان عمل میں لاتا ہے تو اس کو چیزیں مل جاتی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں وہ ایسے کون سے نکات ہیں جو انسان کے ہاتھ سے وہ چیزیں دور کروا دیتے ہیں۔ پہلا نکتہ، انسان کا بہت زیادہ من گھڑت خیالات دل میں اتارنا۔ جتنا انسان ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچے گا، اتنا وہ اپنے رشتے کو کھوتا جائے گا، اور اس کی جتنی دعائیں ہوں گی، جتنی عاجزی عبادات ہوں گی، وہ بھی بے اثر ہوتی جائیں گی۔ اگر ہم دوسرے نکتے کی بات کر لیں تو وہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے محبوب کو ارد گرد کے لوگوں کے اندر اچھالنا، بڑی بڑی اس کے بارے میں باتیں کرنا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، اگر اس کی کوئی نیگیٹیوٹی مل گئی ہے، کوئی اس کی خامی کسی نے آپ کو شیئر کر دی اور اس پر آپ تنقید کریں، اس سے لڑیں جھگڑیں بے وجہ، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ اس نے ایسا غلط کام کیا یا نہیں کیا، تو یہ چیز بھی آپ کے رشتے کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے کوئی چیز آپ کو ملے گی تو اس کو پانے کے بعد آپ صرف رب کریم کا شکر ادا کریں گے، اور اس شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں ہزاروں بھی خامیاں ہوں گی تو آپ کو کبھی وہ خامی نظر نہیں آئے گی، کیوں کہ وہ اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کردہ ہے۔ اور جو چیز آپ اپنی مرضی سے بنانے میں لگے ہیں، تو اس کے پیچھے دوڑ لگا کے کھڑے ہیں، اس چیز کی ہر وقت کی اچھائی اور برائی آپ کو سمجھ آئے گی، ہر وقت آپ اس سے لڑیں گے، ٹکرائیں گے، اور وہ ٹکراؤ کبھی آپ کو آباد پر امن نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس میں اللہ کی مصلحت شامل نہیں ہوتی۔ اور کافی خواتین کا یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ جو چاہیں گی، جیسے چاہیں گی ویسے ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق رب کریم کی ذات نے ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض کیا ہے، اور جہاد کرنا ہر انسان کا فریضہ ہے، اس نے اس پر عمل کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ دین کے معاملات میں چلیں گے، دین والے لوگوں کو پسند کریں گے، ان کی رہنمائی کو سمجھیں گے، تو وہ آپ کو صابر بھی بنائیں گے، عاجز بھی بنائیں گے، نیک بھی بنائیں گے، آپ کو حوصلہ مند بھی بنائیں گے، فکر مند بھی بنائیں گے، آپ کو بہت عبادت گزار اور رحم دل بنانے کا کام کرتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک کی ذات ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب یہ باتیں تو ہم نے سمجھ لی ہیں، اب اگر یہی تین چیزیں ہمارے اندر ہیں، ہم ان تین چیزوں کو اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں، تو ہم جب بھی دعا کریں گے اپنی جائز حاجت کی، وہ ہماری کسی بھی مقصد کی ہے، تو ہمیں وہ حاصل ہوگی۔ اب ہم عمل کی بات کر لیں تو آج کا یہ عمل سماعت کریں، اس مقصد کے لیے خاص کر عمل بتایا جا رہا ہے۔ نماز عشاء آپ نے پڑھنی ہے آج، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھنی ہے۔ یہ دونوں آپ نے نفلی نمازیں مکمل کرنی ہے، دونوں نوافل توبہ کے، 2 نوافل شکرانے کے آپ نے پڑھ لینے۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ جتنا بھی ہو سکے آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 70 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے خاص دعا کرنی ہے۔ اس دعا میں آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں اپنی وہ صلاحیات پیش کرنی ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں کائنات کے لیے، جو آپ کے اندر اچھائی ڈیولپ ہو سکتی ہے، جو آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں،
جی اپنی آرزو پیش کریں گے کہ آپ یہ رب کریم کی رضا کے لیے یہ کام کریں گے. جیسے آپ یہ کر لیں گے تو اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم سے وہ چیز آپ کے لیے بن جائے گی اور اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا. یہ عمل آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. جزاک اللہ.